ہم لوگ یہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں، اگر نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے یہ ناممکن ہوتا. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ سوچیے یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں رائٹ ہے. ہمیں جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو ہم سڑکوں پہ جا کے بول لیتے ہیں، ہم اخباروں میں دے دیتے ہیں، ہم اگلوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کیوں نہیں آپ مطالبہ یا ہمارا جو حق ہے ہمیں مل رہا. یہی خدا نہ خواستہ اگر کسی محکوم آپ حیثیت سے ہو یا کسی ملک میں جہاں آزادی نہ ہو تو یو کانٹ ڈو آل دیز تھنگس. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس آزادی کی. اور آپ خصوصی افراد کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خصوصی افراد کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی معذوری کو اپنے اوپر کبھی ہیوی ہونے نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کھو جانے سے اس پہ رونے سے وہ چیز نہیں ملے گی، کوشش کرنے سے وہ چیز دوبارہ مل سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی اپنی رضا، یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اپنی اپنی فیلڈ میں، چاہے وہ سپورٹس کی فیلڈ ہے، چاہے ایجوکیشن کی ہے، چاہے سیاست کی ہے، اس میں ایمانداری سے کام کر کے وہ ملک کا اور اپنا نام روشن کریں. اس میں سر آپ کی ایک آپ نے ایک اکثر آپ سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چادر پہ ایک دبا لگ جائے تو اس کے ارد گرد اگر پھول بنا دیا جائے تو لوگوں کی نظر اس پھول پہ جاتی ہے، دبا وہ جو چھپ جاتا ہے. بالکل. اس لیے اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں کامیاب فیلڈ میں اپنی میں ہو جائیں گے تو لوگ ہماری معذوری کو دیکھ کے کبھی بھی وہ ہم سے ہماری معذوری کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہماری پرسنالٹی کی طرف دیکھیں گے. نہیں، بہت اچھا. کوئی 2 یا 3 ایسی باتیں جو آپ حکومت سے کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے سر، حکومت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ اسپیشل پرسن کے لیے جو پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں ان پہ وہ پوری طرح عمل درآمد کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیشل پرسن کے لیے بھی، جیسے عورتوں کے لیے یا اقلیت کے لیے اسمبلی میں سیٹیں ہیں، ایسے اسپیشل پرسن کو بھی اپنی نمائندگی خود کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیشل پرسن کو، کیونکہ میں اسپیشل پرسن کی نمائندگی کر رہا ہوں، بالکل تو میں یہی کہوں گا کہ اسپیشل پرسن کے لیے جس طرح دوسرے ممالک ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. جاپان ہے، چین ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. ملیشیا میں گیا ہوں، مجھے ویل چیئر چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میرے لیے جو وہاں پہ بس تھی میں ویل چیئر سمیت اس میں چلا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ اگر میں سفر کرتا ہوں تو میرے لیے ٹرانسپورٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ وہ غور کریں. اور جو ہمارے لیے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے پلازے یا کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے ملک میں، اس کو بیریئر فری کیا جائے، اسپیشل پرسن ایکسیسیبل ہو. تو آپ جاب بھی کر رہے ہیں سر؟ میں میرا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے. اچھا، اسی لیے پھر آپ کی صحت کا راز جو ہے وہ ہوٹل ہی لگ رہا ہے مجھے. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ایک انتھوزیاسٹک نوجوان کی باتیں سنی، ریئلسٹک باتیں. اشتیاق کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے 2-3 کام بہت ضروری ہیں جو فوری طور پہ کرنے ہیں. پہلا کام تو بڑا ان کے مطابق انہوں نے آسانی سے کہہ دیا اور وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی اچھی پالیسیز بنانے کے بعد ان کو امپلیمنٹ نہ کرنا یہ واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. تو جو قانون خصوصی افراد کے لیے بنا ہے اس قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. دوسری اہم بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو ہمارے ایکسیسیبلٹی ہے، یعنی بسوں میں، ٹرینز کے اندر جو ہمارا آنا جانا بیٹھنا یہ بہت مشکل ہے، تو ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے اسپیشل لوگوں کے لیے. اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارے یہاں جو پارکس ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کے اندر بھی ایکسیس مشکل ہے. ملیشیا میں وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے سارا ملک گھوم لیتے ہیں، پاکستان میں گھومتے وقت ان کو پرابلم ہوتی ہے. یہ مسائل جب تک ختم نہیں ہوں گے، آپ سوچیں جب تک ایک اسپیشل آدمی اگر بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچے گا تو کیا کامیابی حاصل کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ ہی از اے ویری پیٹریوٹ پاکستانی، پاکستان سے جنون کی حد تک محبت کرنے والا، اور ایسا ہی سب کو ہونا چاہیے. اور 14 اگست کے حوالے سے صرف دن منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے. کیونکہ آزادی کی جو
اصل قدر ہوتی ہے یہ ان قوموں سے پوچھیں جن کو خدا نخواستہ آزادی نصیب نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.